السلام علیکم جی، میں زید زمان بلگرامی اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب لوگ بریلینٹ اسٹوڈنٹ سیریز میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ اکرم عزیز. تو آئیں سے گفتگو کرتے ہیں. اکرم، سب سے پہلے آپ اپنے انٹروڈکشن کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Akram. My father name is Abdul Aziz. He is a carpenter. I read in Aliyan High School and College, Patika. I read in class 8 and I am Gujar by caste. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں فیوچر میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. آپ پائلٹ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ پائلٹ بن کے کیا کریں گے؟ میں پائلٹ بننے اس وجہ سے بن رہا ہوں کہ اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کروں گا. میں ایک شعر کہوں گا اپنے اسی پروفیشن کے بارے میں. اے پاک وطن تیری کہانی، اے پاک وطن تیری کہانی، سب سے اونچی تیری شان، سب سے اونچی تیری شان ہے. مقصد میرا تیری حفاظت کرنا، ہے مقصد میرا تیری حفاظت کرنا. میرا ایمان، میرا پاکستان، میرا پاکستان. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک اچھے اسٹوڈنٹ میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی ٹیچر کو انسپائر کرتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی ٹیچر کا بھی احترام کرتا ہے اور والدین کا بھی احترام کرتا ہے. اگر ٹیچر اور والدین کا احترام کرے گا وہ زندگی میں بہت آگے جا سکتا ہے. اگر نہیں کرے گا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد وہ پنکچوئل ہوتا ہے، اس کو وقت کی پابندی کی عادت ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اپنی اس کے اندر علم کی جستجو ہوتی ہے، علم کی بیدار. وہ کہتا ہے علم حاصل کروں، میں کچھ بنوں آگے جا کے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک اچھا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کیسا میتھڈ ہونا چاہیے کہ بچے کو صحیح سمجھ آئے؟ سب سے بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو کہ بچے کے سوچنے کو انداز کو بدل دے. اور وہ جو ٹیچر ہوتا ہے نہ کہ زیادہ سخت ہو نہ ہی نرم. اگر سخت ہوگا بچہ کہے گا ماریں گے جی، کیا کر لیں گے، چلے جائیں گے وہ مار کھا کے. اور جب نرم ہوں گے وہ بچے سبق بھی نہیں یاد کریں گے، کہیں گے نہیں بولتے چلیں. درمیانی راہ ہونی چاہیے، سخت بھی ہونا چاہیے ساتھ میں نرم بھی ہونا چاہیے. بالکل سخت بھی نہیں لینا چاہیے اور نرم بھی نہیں لینا چاہیے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ یس سر. ارطغرل ڈرامے سے آپ نے کیا سیکھا اور یہ جو امت مسلمہ ہے یہ کیا سیکھ سکتی ہے؟ ارطغرل ڈرامے سے ہمیں اپنی عظیم ماضی کی یاد دلاتا ہے وہ. اور ارطغرل ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ارطغرل اور اس کے بیٹے نے 600 سال تک 3 بڑی عالموں پہ حکومت کی ہے، اور اس وقت ایشیا میں کشمیر، اس کے بعد برما، فلسطین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ فتنہ جو ہوتا ہے گھر سے ہمیشہ پھیلتا ہے. ارطغرل ڈرامہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فتنہ جو ہوتا ہے ہمیشہ گھر سے پھیلتا ہے، پھر پورے ملک میں جاتا ہے، دنیا میں اس طرح پھیلتا ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں موبائل کا یوز کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، لیکن پازیٹیو اس کی کوئی بھی ایپ. اس وقت ہمارے پاس جو ملک ہے اس میں 50% ایسے اسٹوڈنٹ ہوئے جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا واٹس ایپ کیا ہے، فیس بک کیا ہے. اگر پوچھے کو کہیں گے وہ موبائل میں ہوتا ہے، پتہ نہیں موبائل میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کرنا چاہیے لیکن اس کو ہر چیز کا پازیٹیو فائدہ بھی ہوتا ہے اور نگیٹیو نقصان بھی ہوتے ہیں. پازیٹیو چلانا چاہیے، نگیٹیو پہ نہیں جانا چاہیے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو گفتگو تھی ناظرین نے سنی ہوگی، امید ہے کہ انہیں پسند آئی ہوگی. بہت زیادہ کارآمد باتیں کی آپ نے. تو یہ آخر پہ آپ یہ جو دیکھنے والے ہیں بالخصوص اسٹوڈنٹ جو ہیں انہیں آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں جو بھی کرنا ہے کیجیے، لیکن سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں نہ بدلیے. اپنی رائے کو دوسرے پر مسلط نہ کیجیے اور دوسرے کی رائے کا بھی احترام کیجیے، کیونکہ ہم نے ہی آگے جا کے ملک کو سنبھالنا ہے. ملک کا ہم نے روشن مستقبل ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے ہم کو بدلیں اور پھر ملک اور قوم کو بدلیں. جی بالکل بالکل بالکل، کیونکہ مولانا جلال الدین رومی کا قول ہے، کل میں ہوشیار تھا دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں خود کو بدل رہا ہوں. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. امید ہے کہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بہت بہت شکریہ.